آئندہ مالی سال کے بجٹ پر پاکستان اور IMF کے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ نئے بجٹ کا حجم بڑھا کر 15.5 ٹریلین روپے تک رکھنے کی تجویز، 220 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کی بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے بیورو چیف شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی شکیل احمد صاحب، کہیے گا مزید کیا بتانا ہے آپ کے ذرائع کا اہم خبر سے متعلق؟ دیکھیں، بجٹ 2026-27 کے لیے مختلف پروپوزلز پر کام جاری ہے۔ IMF سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 15,500 ٹریلین روپے کا 15.5 ٹریلین روپے تک کا جو بجٹ کا سائز ہے وہ ہو سکتا ہے نئے مالی سال میں۔ اور اس سال جو ٹیکس ہدف ہے کم کر کے 13,005 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، اور اگلے سال IMF یہ کہہ رہا ہے کہ 15,000 ارب سے زائد اس کو رکھا جائے، اور نئے بجٹ میں 220 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جانے کی تجویز ہے، اور تاجروں پر ایک فکس ٹیکس اسکیم لانے کی تجویز تیار کی گئی ہے، جس کے تحت سالانہ 20 کروڑ روپے سیل پر 25,000 روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا اور ان کو آڈٹ سے استثنا دیا جائے گا۔ IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ GST کی جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے اس کو 18 سے کہا کر 19% کیا جائے، اور بڑا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے اضافی میسر لیے جائیں، اور نئے بجٹ میں سپر ٹیکس میں بھی 1 سے 2% تک کمی کا امکان ہے، اور اس کی IMF سے اپروول لی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ریلیف لینے کے لیے مزید بات چیت جاری ہے۔ نئے بجٹ میں تنخواہ طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں رد و بدل کی تجویز ہے، اور تنخواہ طبقے کے لیے آخری سلیب کا جو تھریش ہولڈ ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو پرپوزلز پر کام جاری ہے، اب چند روز رہ گئے ہیں بجٹ کو، اور ان کو فائنلائز کیا جائے گا اگلے 1-2 روز میں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ۔ اور ناراض اراکین کو منانے اور بجٹ میں اعتماد میں لینے کے لیے خیبر پختونخوا PTI حامی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کے بارے میں تفصیلات جانیں گے پشاور سے ہمارے نمائندے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی جو حکمران جماعت ہے ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج وزیر ہاؤس میں ہو رہا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے اراکین اسمبلی سے رائے لی جائے گی، اور خصوصاً جو کابینہ توسیع کے حوالے سے ناراض اراکین ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے، اور ان کے حلقوں کے ترقیاتی اسکیموں سے متعلق وزیر اعلیٰ ان سے تجاویز دیں گے، جبکہ امن و امان کے حوالے سے بھی اراکین اسمبلی کو آگاہ کیا جائے گا، اور بانی چیئرمین کی رہائی کے حوالے سے جاری تحریک کے بارے میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کی جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، جبکہ دوسری جانب جو ہے وزیر اعلیٰ نے ناراض اراکین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور گزشتہ رات جو ہے عبدالغنی جو ان کے آبائی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کے تحفظات دور کیے ہیں۔ جی عبدالرحمان، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سہیل آفریدی PTI کے ناراض ممبران اسمبلی کو منانے کے لیے متحرک۔ وزیر اعلیٰ کی مشاورتی کمیٹی خیبر کے چیئرمین عبدالغنی کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عبدالغنی کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ PTI کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کابینہ کا حصہ نہ بنانے پر عبدالغنی ناراض سے۔ سہیل آفریدی کے کئی ناراض اراکین سے ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو ناراض اراکین کے تحفظات دور کرنے اور منانے کا مشورہ دیا گیا تھا، پارٹی ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو خبر دیں، یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے امور خارجہ اور نائب صدر کا دورہ پاکستان۔ نائب صدر یورپی یونین کایا کالاس کل سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گی۔ کایا کالاس کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دورے کی دعوت دی تھی۔ کایا کالاس 8ویں یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گی۔ کایا کالاس اسحاق ڈار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ کایا کالاس صدر، وزیر اعظم سمیت قومی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گی، جبکہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ دیر پا کثیر الجہتی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ ترجمان کا یہ بھی بتانا ہے پاک UAE تعلقات مشترکہ اقدار، اقتصادی تعاون اور باہمی عزم پر مبنی ہیں۔ اہم خبر، یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے امور خارجہ نائب صدر کا دورہ پاکستان۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عام معاہدے کے قریب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا سخت مذاکرات کر رہے ہیں، جلدی نہیں ہے، جلد بازی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا جو چاہتے ہیں وہ نہ ملا تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ واضح کیا کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنا ہرمز کھول دی جائے گی۔ کہا ایرانی فوج کے مکمل ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنایا، ایرانی فوج کا ایک حصہ نسبتاً اعتدال پسند ہے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ معاہدے کے فریم ورک کی شرائط مزید سخت کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا نئی شرائط کا مقصد جنگ بندی کو طول دینا اور جوہری خدشات حاصل کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ یورینیم کے ذخائر پر مکمل کنٹرول اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل رسائی چاہتے ہیں۔
अमरीकी मुआहदे में तवील मुद्दती जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त भी शामिल है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरानी जवाब के ताखीर पर मायूसी हुई थी। वो मुआहदे के बाद हिस्सों के बारे में फिक्रमंद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की मुजव्विज़ा तजावीज़ में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। मुजव्विज़ा फ्रेमवर्क ईरानी क़यादत को अरसाल कर दिया गया। कतर ने आबदा हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामहला सारफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं है। आर्जी तौर पर टैक्स वसूली कबूल है। उनका कहना था कि अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। दुश्मन सुन ले, हम नई मुहिम जोई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी जारहियत का पहले से ज़्यादा शदीद और ताकतवर जवाब देंगे। ईरान के डेप्यूटी आर्मी कमांडर फॉर कोऑर्डिनेशन रियर एडमिरल हबीबुल्लाह ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा, ईरानी फ़ौज जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और जदीद आलात से लैस है। फ़ौज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पूरी मजबूती और अज़्म के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया। गिलगित के 2 हलकों में GBA-1 और GBA-2 में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। नुमाइंदा समाअत टिका खान सानी इस वक्त गिलगित रिवर के पुल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, शहर के दरमियान मौजूद ये पुल गिलगित शहर के 2 हलकों को तकसीम करता है। इस तहरीक में पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समाअत टिका खान सानी से। टिका खान सानी, एक हफ्ता रह गया है, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल ज़बरदस्त गहमा गहमी है। लोग फजर तक यहाँ पे मुहिम चलाते हैं और सुबह फिर शुरू हो जाते हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये पुल जो है रिवर गिलगित रिवर, ये बिल्कुल शहर के दिल में मुकाम पे वाक़या और पूरे शहर का ये सीना चीरता हुआ गुजर रहा है और ये 2 हलकों को तकसीम करता है। मेरे सामने जो हल्का GB-1 है और बिल्कुल मेरे अकब में और साइड पे जो हल्का है वो GB-2 है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज इस वक्त दिखा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ये सामने दरिया के इस पार जो है ये GB-2 है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त हल्का है। इसमें ही गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, इसमें CM हाउस है, इसके साथ साथ यहाँ सेक्रेटरी ऑफिस है और साथ ही दीगर जो मरकजी ऑफिस हैं वो इसी हल्के में हैं। इसी तरह जो GB-2 है, ये हल्का भी बड़ा अहम है, शहर का दूसरा हिस्सा। इसमें अगर आप देखें तो दोनों शहर में जो हल्के हैं यहाँ बड़ी गहमा गहमी है और इसी तरह यहाँ जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, इनमें सख्त मुकाबला इस हल्के में नज़र आ रहा है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो GB-1 जो बिल्कुल अकब में मौजूद है, इसमें पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के पीपल्स पार्टी के, वो खुद उम्मीदवार हैं। IPP के मौलाना सुल्तान रईस जड़े बड़े पॉपुलर शख्सियत है। इसके साथ मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन भी मुस्लिम लीग नून में बड़ा उनको बाअसर समझा जाता है और इस हल्के में 47,000 वोटर्स की तादाद है, जिसमें खवातीन 25,000, 21,000 और मर्द वोटर्स 25,000 है। इसी तरह जो GB-2 की मैं बात कर रहा था तो मेरे बिल्कुल अकब में बाएं जानब मौजूद है। GB-2 में 55,849 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर जो है 25,000 और फीमेल वोटर 26,000 है। यहाँ पे जो उम्मीदवार है हाफिज हफीजुर रहमान, जमील अहमद, फतेहुल्लाह खान जो कि IPP से हैं और अतीक पीरज़ादा, तो यूँ 3 बड़ी जमातों में सख्त मुकाबला, 3 बड़ी जमातों में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। इंतखाबी मुहिम उरूज पर है, सियासी जमातों की जलसे जुलूस और रैलियां भी जारी है। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आपने अपडेट किया।